ذکر کی اقسام ہیں، ذکر کتنے قسموں کے ہیں؟ ذکر دو قسموں کے ہیں، ذکر باللسان زبان کے ساتھ، اور لسانی ذکر اور قلبی ذکر۔ جو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے ایک یہ بھی ذکر ہے، قسم ہے، اور ایک ذکر دل سے کیا جاتا ہے۔ حضرت باہو سلطان علیہ رحمت نے اس پر ایک نکالی۔ حضور فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا۔ اب ذکر کرنے والے ذکر والے ہو گئے، اب ذکر والوں میں ایک شان بتائی جا رہی ہے۔ آپ ایک کوئی محکمہ دیکھ لیں، کوئی محکمہ، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو جیسے پولیس کا محکمہ ہے، کسی میں کوئی ایک جو ہے نا سپاہی کے طور پہ بھرتی ہوتا ہے، کسی کو اوپر کا عہدہ ملتا ہے، کسی ان کا سب سے بڑا کوئی ہیڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عہدے ہیں، ہر محکمے کے اندر چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اب ذکر میں بھی درجات ہیں۔ ذکر میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذکر کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان ذکر کرے۔ کیا کرے؟ میرے والد صاحب مجھے کل بتا رہے تھے، اگلے دن جب میں ملاقات کی، زیارت کی، تو بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے، کہتے ہیں کہ ایسا اللہ نے ان کو قرآن شریف پر عبور دیا تھا کہ وہ بس پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ آج کل تو جو عالم ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتا، مطالعہ بھی نہیں کرتا، حافظ ہے تو پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، ڈرتے ہیں کہیں کچھ ہو نہ جائے، بے عملی کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ بیچارے صبح اٹھا کے بھی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اٹک اٹک کے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے پورا سال حافظوں کو اللہ ماشاءاللہ سب نہیں قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ حافظ ہمارے کلاس فیلو تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جب وہ واش روم میں ٹائلٹ میں جاتے تھے تو پھر بھی ان کی زبان نہیں رکتی تھی، اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے بیٹھتا تھا کہ وہ ادھر بھی زبان شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ زبانی ذکر بھی اس عادت کو کہتے ہیں۔ یہ زبانی ذکر نہیں ہے 100 دفعہ سبحان اللہ تو 1000 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لی تو فلاں پڑھ لی، یہ ہم زبانی ذکر ذاکر بن جاتے۔ اس زبانی ذاکر کو ذاکر نہیں کہتے۔ زبانی ذاکر بھی اس کیفیت کا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے، زبان اس کی ذکر میں چل رہی، پہلا درجہ پھر نصیب ہوگا ذکر کا۔ اس کے بعد جو آگے والا درجہ ہے، آپ نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اس کا دوسرا درجہ، اس سے ادنا سے تھوڑا سا اوپر درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل ذکر کرے۔ کیا کرے؟ ادنا درجہ کیا ہے؟ زبان کرے۔ زبان کی کیفیت بھی بتائی کہ بس اس انداز میں، اور اس کے بعد دل کیا ہے؟ زبان کے بعد دل ذکر کرے، لیکن کس انداز میں کرے؟ جبرن ذکر کرے، تکلف کے ساتھ ذکر کرے، مجبور کر کے اس کو ذکر کرنے پہ لایا جائے، مرشد کے پاس لایا جائے، خود بیٹھنے کو دل نہیں کرتا پھر بھی دل کے ساتھ کری جائے، کری جائے، کری جائے، تکلف کے ساتھ۔ جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو شروع میں اس میں مزہ نہیں آتا، شروع میں آپ کے اوپر مہارت بھی آپ اس کام پہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ اس کام پہ مہارت کر لیتے۔ کہتے ہیں ادنا سے اعلیٰ کی طرف آتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل ذکر کرے لیکن جبرن، تکلف کے ساتھ۔ پوچھا حضرت جی اس سے آگے والا درجہ کیا ہے؟ فرمایا آگے والا درجہ یہ ہے کہ دل ذکر کرے لیکن تکلف کے ساتھ نہیں، بغیر تکلف کے، جبر کے ساتھ نہیں، مجبور کر کے ذکر نہ کرایا جائے، بلکہ دل اللہ کے ذکر میں مست ہو جائے، لگ جائے، اس کو کہتے ہیں جو ہے اعلیٰ درجہ۔ اور پوچھا کہ حضرت اس سے کہ آگے بھی درجہ ہے؟ کہا ہاں ایک خاص درجہ اور بھی ہے۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ کہا وہ ذکر کا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ذکر میں اس قدر بندہ فنا ہو جائے کہ اس کو اپنی خبر ہی نہ رہے، ذکر میں اس انداز میں وہ ذکر کرے۔ آپ دیکھیں جو پاگل ہو جاتے ہیں کسی کام میں، آپ سے وہ کام یعنی کوئی معاملہ دنیا میں دیکھ لو، عورت کے یہ مثال دینی نہیں چاہیے لیکن سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو بے وقوف لوگ کسی عورت کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہر لحاظ میں اس کو ہر بیٹھتے اٹھتے اسی کا خیال ہوتا ہے،
دیوانہ وار پھرتے ہیں، ہر بندہ اس کو دیکھ کے کہ یہ پاگل ہو گیا، اس کو تو اور بات ہی کوئی نہیں آتی، اس کی تو اور بات ہی کوئی نہیں، بس یہی اس کو چکر ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اسی لیے بھائی ذکر کا اعلیٰ درجہ بھی یہی ہے کہ جب انسان ذکر کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو صاحبان نے فرمایا کہ وہ ذکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ذکر میں انسان کی وہ کیفیات پیدا ہو جائیں کہ انسان کا گرنا، ذکر میں بے ہوش ہو جانا، ذکر میں پاگلوں والی حرکات کا کرنا، اور یہ اس قدر بھاگنا دوڑنا، یہ سارا اس میں شامل ہے کہ اگر آپ دیکھیں ذکر کریں گے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ساری رات اللہ کے ذکر میں تڑپتے اور بھڑکتے رہتے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید الدین گنج شکر کے شیخ ہیں، آپ کو اس قدر ذکر میں کیفیات ہوتی کہ آپ کے جسم کی ہڈیاں تک بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات، آپ کی محفل پاک کی کیفیات بھی ایسے تھی کہ ذاکر ذکر کے اندر اس قدر مست ہو جاتے تھے کہ رونا گرنا، اور حتیٰ کہ اس قدر ذکر کرتے تھے کہ آپ کی محفل پاک میں ذکر کی برکت سے کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے تھے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس یہاں بیٹھ کے ایسے تسبیح پھیرتے رہیں۔